بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لندن میں ایک اہم ترین بیٹھک ہو چکی، شہباز شریف صاحب جو ہیں پاکستان پہنچیں گے تو وہ جا کے اپنے فیصلوں سے آگاہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے کیا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو پنڈی سے رد عمل آئے گا اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ معاملات کہاں تک پہنچے۔ اور رد عمل جو ہے وہ حیران کن بھی ہو سکتا ہے راول پنڈی سے، کیونکہ یہاں پہ جو فیصلے کیے گئے اور جو ڈسکشن ہوئی وہ اڑتی اڑتی میرے تک پہنچی ہے، اور اس میں مختلف آپشن پہ غور کیا گیا کہ کیوں نہ جناب باجوہ صاحب کو یہ ایکسٹینشن دے دیں، اور اس میں ذرا ہماری روزی روٹی بھی چلتی رہے گی، حکومت بھی چلتی رہے گی، تو یہ دی بیسٹ آپشن ہے۔ تو اسی پہ بات کرتے ہیں، جتنی ایکسٹینشن وہ چاہ رہے ہیں اتنی ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اس کے بعد ان کو جنرل راحیل شریف صاحب کی طرح جگہ پہ ریپلیس کر دیا جائے۔ تو اس پہ ایک آواز آئی کہ کیا جناب باجوہ صاحب پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ آواز اٹھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کیوں نہیں کیا جا سکتا جی، کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے، یہ سارا کچھ دیکھیں نا، سارا کچھ ہو گیا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اور اب تک وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ یہ جناب باجوہ صاحب کے کہنے پہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتی تھی، تو اتنا کچھ ہو گیا تو ابھی بھی قابل اعتبار آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور آواز آئی جو کہ قدر نواز شریف صاحب کے قریب تھی، تگڑی آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس حالت میں ہم پہنچے کس وجہ سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض اس وقت کیا تھے جب پاناما کیس چل رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی جنرل فیض صاحب اس وقت ڈی جی سی تھے، یعنی کہ جو اس وقت جہاں پہ جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں تو ان کی جگہ پہ جنرل فیض صاحب تھے ڈی جی سی، تو ڈی جی آئی ایس آئی تو نوید مختار صاحب تھے، تو ڈی جی سی تھے فیض صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہاں پہ ذرا گفتگو شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنے سادہ لوگ ہیں، تو کیا یہ جنرل فیض صاحب نے سارا کچھ کروایا ہمارے ساتھ؟ اتنا کچھ جو کچھ ہوا اور اس حد تک یہاں پہنچے، جیلوں میں بھی چلے گئے، سارے جیلوں میں چلے گئے، ایئرپورٹ پہ ہمیں گرفتار کیا گیا، اور مریم بی بی کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، پھر شہباز کے ساتھ کیا ہوا، ساروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب فیض جو ہے وہ ڈی جی سی تھا اس وقت، وہ کروا رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر جناب فیض صاحب کو یہ پھر نیریٹو یہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بھی سادہ نہیں ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا کیا ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے پالیٹکس ہے، ٹرکس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم نے راستہ نکالا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے درمیان رفٹ ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی رفٹ ہے تو پھر یہ کام کر کے دکھائیں، تو پھر یہ سارے کام نکلوائے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے قاضوں میں ابھی تک باجوہ صاحب کلیئر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ایک اور بھاری بھرکم آواز آئی اور بہت کم آہستہ سے انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہمارے کاغذوں میں باجوہ صاحب کلیئر ہیں اور نہ ہی باجوہ صاحب کے کاغذوں میں ہم کلیئر ہیں، اس لیے یہ ہے مصلحتوں کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے، سیاسی مفادات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم پولیٹیشنز ہیں اور ہم اپنے کارڈز اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے کھیلا، انہوں نے جو کھیلنا تھا کھیل دیا، ہم نے بھی کھیل دیا، اور ہم نے جو اچیو کرنا تھا وہ کافی حد تک کر لیا، لیکن اب ظاہر ہے اب انہوں نے کہا کہ اب ان کی نہیں ہے اور ان کے جانے کا وقت ہے، ان کو جانا چاہیے، اور یہ کام نہیں ہو سکتا، ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، اور اس لیے کوئی اور باقی آپشن ہے تو اس پہ بات کریں۔ تو اس پہ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ نئے آرمی چیف ہی آئیں گے اور ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ نئے آرمی چیف آئیں گے، اور پھر ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں اور اتنے تگڑے ہیں تو پھر پنجاب حکومت ہمیں دے کے واپس کیوں چھینی گئی، اور یہ جو واپس ان کو دے دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ، تو ہمیں تو ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی کی گئی ہے۔ فیڈرل میں ہم 22 کلومیٹر ہمیں دے دیا، پنجاب واپس تحریک انصاف کو مل گیا، اور خیبر پختونخوا بھی تحریک انصاف کے پاس ہے، پیپلز پارٹی بھی انجوائے کر رہی ہے، اور سارے جو کانٹے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا احسان ہمارے ساتھ کیا ہے؟ تو مسئلے ان کے اپنے تھے، انہوں نے اپنے مسئلوں کی وجہ سے ہمیں استعمال کرنا چاہا، ہم نے اپنے مسئلوں کی وجہ سے ان کو استعمال کر لیا، تو حساب برابر ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے
جو جس کے حصے میں آیا وہ آ گیا. باقی اب دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس ہے, ہم نے پالیٹکس کرنی ہے اور دیکھتے ہیں کہ زور بازو کتنا ہے. تو بہرحال یہ آپشن, یہ گفتگو اندر خانے میں نے آپ کو بہت ہی بریف کر کے بتایا ہے, اور بریف نوٹ آپ سمجھیں, اندر تو بڑی کھلی ڈلی گفتگو ہوئی ہے, ہارش گفتگو ہوئی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جناب کیا بات کرتے ہیں کہ کتنی گارنٹیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے, اور بری امام اور ابصار عالم اور ساری چیزیں, اور پھر ان کے فادر ان لا, سارے یہ جو کچھ بھی تھا, تو اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو گیا. تو یہ کام سارا کچھ ایک ڈی جی سی نہیں کروا سکتا, ایک 2 اسٹار جنرل کے بس کا روگ نہیں ہے, جب تک اس کو مکمل آشیرواد اور مکمل طور پہ تائید حاصل نہ ہو. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم سادہ ضرور ہیں, اتنے بھی نہیں ہیں. تو یہ وہاں کی گفتگو ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب جی ہونا کیا ہے یہ دو تین دنوں میں پتہ چل جائے گا. عمران خان صاحب, اب آتے ہیں عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب نے آج ایک امپورٹنٹ سپیچ کرنی ہے, اہم ترین تقریر ہے, ان کا پیچھے ہٹنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور انہوں نے بہت کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ ایک قتل کی اٹیمپٹ, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا, قتل کی اٹیمپٹ ہو گئی اور میں دنیا سے جا سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. گولی وہاں نہیں پہنچی جہاں پہنچائی جانا مقصود تھی. حملہ آور بھی 2 تھے. جو سی ٹی ڈی اب کر رہی ہے انویسٹیگیشن, اس میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور اس کے باوجود کہ بہت سارے شواہد مٹا دیے گئے, وہ مٹنے والے مٹا دیے گئے, لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ اب جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور جو کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں اکارڈنگلی وہی ہے کہ حملہ آور 1 نہیں 2 تھے. اور وہ جو بچہ جو مورا پکڑا ہوا ہے جسے اعتزاز احمد صاحب طوطا کہتے ہیں, وہ طوطا تو کورنگ کینڈیڈیٹ تھا, اس نے تو سارے معاملات کو کور کرنا تھا, تو اس لیے اس کے ذریعے کور کروایا گیا. پھر جس طریقے سے وزیر آباد سے لاہور پہنچایا گیا عمران خان صاحب کو, اور وہ بھی ایک کوشچن ہے, بلکہ ایک نہیں ہزار طرح کے سوالات ہیں اس میں بھی, کہ اس میں بھی نہیں پہنچایا گیا کسی صحیح تھے یعنی کہ فوری طور پہ, اور اس میں بھی جو ہرڈلز آئیں قدرتی طور پہ غیر قدرتی طور پہ اور انٹینشنلی ان انٹینشنلی وہ ایک الگ بات ہے, تو وہ جو آئیں اس پہ بھی. لہٰذا عمران خان صاحب آج ایک دھماکہ کرنے والے ہیں, اور انہوں نے اب وہ پاکستان میں تو ان پہ بین لگا دیا گیا, پہلے تو پیمرا کی طرف سے بین لگایا گیا, وہ گورنمنٹ نے واپس لیا. اب انٹرویوز پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے, اور ٹی وی مالکان کو کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اب انٹرویوز نہیں کرنے آپ نے, اور ان کو ابھی تک آپ نے نہیں ٹچ کرنا, کیونکہ وہ آ رہے ہیں اگریسولی. مقامی ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس نے تو لگا دی پابندی, وہ تو اب کوئی اینکر اس طرف نہیں جا رہا, لیکن دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان پہ ٹوٹ کے آ رہا ہے, اور اب تک ان کے 4-5 انٹرویو ہو چکے ہیں غیر ملکی ذرائع ابلاغ پہ, اور وہ ہر انٹرویو پہ ایک نئی بات کرتے ہیں, نئے طریقے سے آتے ہیں اور اگریسولی آتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ جو طاقتور لوگ ہیں جو ان پہ حملہ آور کرنے والے ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں, میں بلٹ پروف کنٹینر میں چلا جاؤں, میں کسی میں چلا جاؤں, اگر انہوں نے حملہ کرنا ہے تو وہ کر دیں گے. تو یہ یہاں تک وہ ان کے یہاں کلیئرٹی ہے. تو بہرحال آج انہوں نے ایک اور نام کا بتانا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی ان کو مارنے کے بارے میں, اس میٹنگ میں ایک اور افسر بھی تھا, تو آج ایک اور شخص تھا, افسر تھا پتہ نہیں, تو وہ انہوں نے کہا جی کہ آج میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا, لہٰذا وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسرا شہید ارشد شریف کا معاملہ, شہید ارشد شریف جس کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی عمران خان صاحب پہ, سلمان اقبال صاحب پہ, ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا, بڑا دھڑلے سے بنایا جا رہا تھا, اب اس کے پردے ہو گئے ہیں چاک. اور جو جے آئی ٹی آئی ہے, اور جے آئی ٹی نے آ کے رانا ثناء اللہ صاحب کو سب کچھ, یہ تو رپورٹ سبمٹ کر دی ہے تحریری شکل میں, وہ سب کچھ آگے بتا دی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بریف کر دیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ اس میں بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں. اس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ ارشد شریف کو پہلے جو اطلاع یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کو پہلے ٹارچر کیا گیا, پہلے ان کو قتل کیا گیا, اور اس کے بعد یہ کرائم سین جو بعد میں ڈیولپ کیا گیا ہے, یہ کرائم سین جو ہے
یہ بعد میں ڈیولپ کیا گیا ہے یہ بات۔ دوسرا، شہید ارشد شریف کا جو گولی لگی قریب سے، اس نشان کو، وہ جلے ہوئے نشان کو ختم کرنے کے لیے بار بار دھویا گیا اور بار بار دھو کے کوشش کی گئی کہ وہ جو ہے نشان مدھم پڑ جائے اور یہ نہ پتہ چلے کہ گولی قریب سے لگی ہوئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یعنی کہ بار بار دھویا گیا ڈیڈ باڈی کو آنے سے پہلے، پاکستان آنے سے پہلے بھی اور پاکستان میں بھی، کہ یہ نشان نہ آئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ شہید ارشد شریف نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے نہیں دیے گئے، شرٹ نہیں دی گئی، پینٹ نہیں دی گئی، وہ نہیں دی گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، کیونکہ گولی کب سے لگی، کیسے لگی، اور کیا شرٹ اس وقت پہنی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، کیونکہ شرٹ نہیں دی گئی، کپڑے نہیں دیے گئے ابھی تک۔ اور وہ کیوں نہیں دیے گئے؟ اس میں جو بنیادی بات جو تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اور ماہرین کے مطابق وہ یہی ہے کہ اس سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ ان کو ایک کمبل میں، ان کی جو باڈی ہے وہ ایک بڑے کمبل میں یا ایک بڑے کپڑے میں لپیٹ کے پاکستان ارسال کی گئی تھی اور باکس میں بند کر کے، تابوت میں بند کر کے، تو یہ بھی چیز آئی ہے۔ اور پھر جو آف دا ریکارڈ کیا، جی آئی ٹی کو بہت حد تک علم ہو چکا ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ مرڈر کا کیس، اور پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جو دو بھائی ہیں ان کو بھی کوشش کی جائے کہ وہ پاکستان ان کو لایا جائے۔ اب وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، تو مزید تفتیش وہ کہتے ہیں جی کہ ان ڈیٹیل جو اس پہ ہوگی۔ اب اگلی باتیں، یہ جو پروگرام آیا اور ان کی خوفناک تصویریں دکھائی گئیں شہید ارشد شریف کی، تو یہ کیوں آنن فانن دکھائی گئیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پہنچ چکی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کرنا تھی، اور اس میں مزید شہید ارشد شریف کے بارے میں مزید انکشافات کرنے تھے اور مزید صحافیوں کو اعتماد میں لینا تھا، کیونکہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں بالکل وہ 1% بھی کوئی چیز ہڈن نہیں رکھیں گے، اور کمیشن بھی تشکیل پانا ہے، سپریم کورٹ کے پاس، چیف جسٹس کے پاس لیٹر گیا ہوا ہے، اس نے بھی کام شروع کرنا ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں کلیئر ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کامران شاہد صاحب کو یہ تصویریں کس نے دیں، اور پھر جس نے بھی دیں وہ تصویریں انہوں نے کہاں سے حاصل کیں، اور کیا آفیشلی حاصل کیں یا ان آفیشلی حاصل کیں، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں کنفرم ہو گئیں تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے کس بنیاد پہ یہ کہا کہ کینین پولیس کا موقف یہ آ گیا ہے اور وہ شناخت کی غلطی ہی ہے؟ وہ اتنی بڑی باتیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ کس اتھارٹی نے کے ساتھ رابطہ تھا کینیا کی؟ کس نے کہا تھا؟ اور کیسے ان کو پتہ چلا تھا کہ جو کچھ کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ اور بابر افتخار صاحب نے آخر اتنا بڑا کیسے کلیم کر لیا اور کیسے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی؟ اور اس میں یہ بھی کہا کہ سلمان اقبال کو تفتیشی ٹیم جو ہے سب سے پہلے سلمان اقبال کو بلائے، تو جبکہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ وائس آف امریکہ کی ٹیم ادھر جا چکی ہے، وہ بھی ایک رپورٹ جاری کر چکی ہے، جیو کی ٹیم پہنچی ہے، وہ بھی روزانہ مرتضیٰ شاہ صاحب جو ہیں وہ سٹوری دے رہے ہیں ایک عدد، اور باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، اور اب تو جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کر چکے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ کر چکے ہیں اقوام متحدہ سے۔ تو پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے ادھر اسلام آباد میں وہ کیوں نہیں جاری کی گئی؟ نہ ہی ہاسپٹل نے دی لواحقین کو، ارشد شریف صاحب کے وکلا کو، اور نہ ہی دی پولیس نے، اور وہ کس کے کہنے پہ وہ پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی؟ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ وہ حق ہے ان کا۔ یہ سوال بھی ایک ویلڈ کوسچنز آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا رد و بدل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ شہید ارشد شریف کی والدہ کے پاس یہ خبر پہنچی تھی کہ جناب آپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے، اس لیے
آپ فوری طور پہ اس کو حاصل کر لیں، لیکن ان کو نہیں دی گئی۔ تب جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 7 دن کی تاریخ ڈال دی، 1 ہفتے کی، اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین سوالات ہیں، اور پھر اصل کوشچن وہی ہے کہ جناب ارشد شریف کی زندگی کس نے اجیرن کی ہوئی تھی، کس کے حکم پر ان کے خلاف درجنوں مقدمات درج ہوئے، اس سیل کا انچارج کون ہے جو صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کروا کے اور سینکڑوں مقدمات درج کروا کے اور صحافیوں پہ تشدد کروا کے صحافیوں کی گرفتاری، صحافیوں کو بے لباس کرنا، وہ اس سیل کا انچارج کون ہے؟ وہ یہ سارے کام کس کے حکم پہ اور کس کے کہنے پہ کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا؟ یہ غیر قانونی، غیر آئینی کام۔ تو یہ سوالات ابھی آنا باقی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔